السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تک گجرات میں نے اجتماعی نکاح کے بہت سارے پروگرام میں شرکت کی، یہ شرف حاصل ہوا اس فقیر کو۔ چھتیس گڑھ میں محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے یہ پہلا موقع ہے، اور اسی لیے اس بڑی تعداد میں مہمانوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام، مشائخ بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ اور محسن اعظم مشن جس کی ایکٹیویٹیز اور خدمات پوری دنیا میں، ہندوستان میں دھوم مچائے ہوئے ہے، اور لوگوں کا دل اپنے آپ اس کی طرف راغب ہو رہا ہے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے۔ اس پورے محسن اعظم مشن کے روح رواں، محسن اعظم مشن کے آل انڈیا پریزیڈنٹ خلیفہ حضور شیخ الاسلام جناب حاجب ابراہیم بھائی وڑیا والا محترم ہم سب کے بیچ موجود ہیں۔ منیر بھائی وورا بھی چھتیس گڑھ سے محسن اعظم مشن کی مختلف برانچ جو چھتیس گڑھ سے تعلق رکھتی ہے اس کے ممبران موجود ہیں، اور محسن اعظم مشن چھتیس گڑھ کے پلیٹ فارم سے یہ پہلا اجتماعی نکاح کا پروگرام ہے، اور ایک اتہاس رچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ان کا اخلاص، کام کرنے کا ان کا جذبہ اور مخلصین کی دعائیں اور تعاون ہے۔ آج ہم اپنے جن بھائی اور بہنوں کے گھروں کو بسا رہے ہیں، یہ کتنا نیک کام ہے، اور اس کا اجر، اس کی جزا جب رب قدیر ہم سب کو عطا کرے گا تب ہمیں احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دولہوں دلہنوں کے گھر کو آباد فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اسلام نے جو ایک میسج دیا ہے کہ آدم سے پیدا ہونے والا ہر انسان تمہارا بھائی ہے، ہمیں اپنے ہر بھائی صرف وہی نہیں ہے جس کے گھر میں یا جہاں ہم پیدا ہوئے ہوں، یا جو صرف ہمارے باپ سے ہو، حضرت آدم سے، وہاں سے ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو اپنے بھائی کی ہدایت کے لیے بھی ہم کوشش کرتے رہیں، وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو ہم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں۔ اور اتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی سپورٹ اسے مل جائے، جس کے سپورٹ میں جتنی بڑی ہستی ہوگی وہ شخص اتنا ہی زیادہ مطمئن اور خوشحال ہوگا۔
کسی کے سپورٹ میں. لیکن میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے کون سی ذات ہے جو وعدہ کر رہی ہے؟ تو فرمایا من کان فی حاجت اخی، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی ضرورت اب اس سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ سارے حاکموں کو بنانے والا وہ احکم الحاکمین، وہ اگر مددگار ہو گیا تمہارا، اس کی مددیں تمہیں ملنے لگی، اس نے ضرورت پورا کرنے کا وعدہ کر لیا اور ہے. اس لیے جب ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں دوستو، تو صحیح معنوں میں ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں اور رب قدیر کی مدد ہماری مشکلات میں ہمیں ملنا شروع ہوگی. تو یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے، تو کم سے کم اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی ایک مدد ہے دوست. اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کام امت کا ہو رہا ہے، کام دین کا ہو رہا ہے، کام سماج کا ہو رہا ہے، کام قوم کا ہو رہا ہے، کام وطن کا ہو رہا ہے، تو میرے دوستو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہماری وجہ سے یہ کام رکے، رکاوٹ نہ پیدا. اگر ہم نے کسی ایک کو بھی اپنی کوششوں سے روک دیا اچھے کام کے لیے، تو میرے دوستو اس اچھائی سے وہ بھی محروم ہو گیا، اور تمہیں تو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ اس مدد کے بارے میں تو رب قدیر نے حکم جا بجا قرآن کریم میں نازل فرمایا. تو ہمیں اپنے طور پر یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہم بھلائی کے کاموں کی کنجی بنے. اگر کنجی نہیں بن سکے تو تالا تو نہ بنے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری ہے اس کے لیے جو بھلائی کے کاموں کی کنجی بن جائے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو بھلائی کے کاموں کے لیے تالا بن جائے. رب قدیر ہم سب کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے کہ ہم پوری زندگی ہمیں کام کرنے کی، خدمت خلق کی توفیق ملتی رہے. آج جو پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ماشاءاللہ، ہم ابھی سرائے پالی سے بھی آ رہے ہیں. رائے پور میں اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے بہترین کام محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. میں ہر جگہ اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی پہلی بار آ کے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دوستو آپ کے شہر رائے پور میں وہ کام ہو رہا ہے، تو صرف اس کا انتظار مت کرنا کہ دھمتری میں جب یہ کام شروع ہوگا تب ہم اپنا تعاون پیش کریں گے. نہیں، آپ اشرفی ٹفن سروس رائے پور میں جو اس سے رابطہ کر کے آپ کو جو تعاون پیش کرنا ہو کر دیجئے. کیونکہ ایک ہوتا ہے لنگر کرنا، ایک ہوتا ہے دعوتیں کرنا، ایک ہوتا ہے بزرگوں کے نام پہ نیاز کرنا. یہ اچھا کام ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آپ نے اعلان کر دیا، لوگ آئیں گے کھانا کھا کے چلے جائیں گے. لیکن میرے دوستو، محسن اعظم مشن کی ٹیم ہندوستان کے 22 ٹاؤنز اینڈ سٹیز میں اس وقت اعلان نہیں کرتی کہ ہم لنگر کر رہے ہیں. جا کر بستیوں میں کمزور حال لوگوں کے بیچ میں دروازہ کھٹکھٹا کر یہ سروے کرتی ہے. کوئی ایسا موجود تو نہیں ہے جسے کھانے کی ضرورت ہو اور اسے کوئی کھانا دینے والا نہ ہو. ایسے لوگوں کے گھر میں اشرفی ٹفن سروس جاتا ہے جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، کوئی دینے والا نہیں، وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے ٹفن. یہ وہ کام جس کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے نیکیوں کے رجسٹر کو کھنگالا. غوث العظم جیسی نیکی کرنے والی ہستی جو غوث ہو، کتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ کرتے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے اچھے کام وہ کرتے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے سارے رجسٹروں کو کھنگالا تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب اللہ کے نزدیک کسی چیز میں نے نہیں پایا. یہ وہ کام ہے دوستو، یہ وہ کام ہے کہ کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا تمہیں عذاب کیوں دیا گیا، تو کہیں گے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس لیے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ بھی قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں میرے دوستو. تو الحمدللہ ہم سب کو ناز بھی ہے، ہمارے صدر، سیکریٹری، سینٹرل ٹیم، ساری برانچز اس بات کو سن کے بہت فرحان نظر آتی ہیں، خوش نظر آتی ہیں کہ جب ہم یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے کہ محسن اعظم مشن اس وقت انڈیا میں
ایوری منتھ 25 سے 26 ہزار ٹفن غریبوں کو پہنچا رہا ہے، ناداروں کو پہنچا رہا ہے، ضرورت مندوں کو 25 سے 26 ہزار ٹفن ایوری منتھ جا رہا ہے۔ تو آپ کے شہر رائے پور میں بھی یہ کام جاری ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کام میں اتنی برکت ہے کہ ایڈوانس موجود ہے لوگوں کا، کہ فلاں دن میری طرف سے ہو جائے، ایک ہفتہ میری طرف سے ہو جائے، ایک مہینہ میری طرف سے ہو جائے۔ گجرات میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ ان ٹفن والوں کو نہیں بھولتے اور کہتے ہیں آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج کا جو بھی خرچہ ٹفن میں آئے گا وہ میری طرف سے ہوگا۔ کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، اِیصال ثواب لوگ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ثواب پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز تو الحمدللہ رائے پور ہی والوں نے شروع کی، جس کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ کہ وصال ہوا کسی کا، اِیصال ثواب کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کا بھی کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اشرفی ٹفن سروس میں بھی کچھ رقم بھیج کے کہتے ہیں کہ آج کا ہماری طرف سے کر دیے تاکہ ہمارے مرحوم کو اس کا اِیصال ثواب پہنچے۔ دوستو، یہ ثواب کمانے کا وقت تھا۔ اس طرح سے شکشا کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، آپ شادی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو، کسی کو غریب امیر نہیں کہا جاتا، اللہ نے دیا ہے، ہم ان پر لگا رہے ہیں، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، یہ حقدار ہیں اس چیز کے۔ اگر کسی دولت مند کو دولت دی گئی ہے تو اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے کمزور حال بھائیوں کا تم اس دولت سے خیال رکھو، اسے تم آتش بازی میں نہیں خرچ کرو، بینڈ باجے میں نہیں خرچ کرو، تم اسے بیکار کی مجلسوں محفلوں میں خرچ نہیں کرو گے کہ تمہارے بیٹے بیٹی کی شادی ہے، تم نے اس طرح سے فضول خرچیوں میں اپنے پیسے کو اڑا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا تھا میں نے دیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ تم اسے میری راہ میں خرچ کرو، لیکن تم نے کہاں شیطان کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی، اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کی دی ہوئی رقم کو شیطان کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اصلاح اور سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اچھے کاموں میں خرچ کرو ان پیسوں کو۔ یہ نکاح تو وہ محفل تھی کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ نکاح کے موقع پر آپ اس حدیث کو سنتے ہیں، علماء کرام ائمہ کرام موجود ہیں، یہ پڑھا کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اسی خطبے میں آخری میں کہا جاتا ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے پھر گیا وہ میرا نہیں۔ لوگوں کو صرف پہلا ٹکڑا یاد ہے کہ نکاح میری سنت، سنت ادا کرنے کے لیے آ گیا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ یہ نکاح نبی فرما رہے ہیں یہ میرا سسٹم ہے، جسے میں نے اپنایا ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری جیون شیلی ہے، جس کا تم انوسرن کرتے ہو، جس کو تم فالو کرتے ہو۔ یہ سنت کا مطلب کہ وہ چیز جس کو تم انوسرن، جس کا تم کر رہے ہو، یہ سنت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور آپ نے اعلان کر دیا آج میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا، نبی کی سنت ادا ہو رہی، بیٹی کی نکاح ہو رہا، نبی کی سنت ادا ہو رہی۔ لیکن اس سنت کے پیچھے نہ جانے کتنے گناہ کچھ لوگ کر جاتے ہیں۔ شاید آپ کے دھمتری میں کنٹرول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا تھا نکاح میری سنت، اور جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ میرا نہیں۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا دوستو، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت، فمن رغب عن النکاح، اور جو فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے ہٹ گیا۔ نکاح میری سنت، نبی نے آگے یہ نہیں فرمایا جو نکاح سے دور ہوا، حضور نے فرمایا جو میری سنت سے دور ہوا۔ تو جو نکاح نہ کرے لوگ اس سے کہتے ہیں ارے ابھی تک سنت نہیں ادا کر رہے۔ کبھی کبھی لوگ بزرگوں پہ انگلی اٹھا دیتے، اتنے بڑے ولی اور سنت کو ادا نہیں کیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بھی سوال ہوا، حضرت بشر حافی سے بھی سوال ہوا، اور دونوں بزرگوں کا جواب ایک ہی۔ حضرت بشر حافی جانتے ہو کتنے پائے کے بزرگ بغداد میں جن کا آستانہ ہے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو اپنے دور میں سارے اولیاء کے سردار، اسی لیے غوث العالم لقب ہے، اپنے وقت عالم کے غوث یعنی سارے ولیوں کے سردار، اور نکاح نہیں کیا۔
اب اسی کنفیوژن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چوچا والے کیسے مخدوم پاک کی اولاد ہو گئے، مخدوم پاک نے تو شادی نہیں کی۔ ارے ہسٹری دیکھو گے نا، غوث العالم نے شادی نہیں کی ہے مگر غوث اعظم نے شادی کی ہے۔ تو ایک چوچا کے سادات مخدوم اشرف نے اپنے بھانجے کو گود لیا اس لیے، اور اس بھانجے کی اولاد مخدوم اشرف کے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین، ان کی اولاد یہ چوچا کے سادات، تو انہیں گود لے کر اپنا بیٹا بنایا، اس لیے کہ چوچا کے سادات اپنے کو مخدوم اشرف کی اولاد روحانی کہتے ہیں، لیکن جو ان کے بھانجے عبدالرزاق نور العین تھے وہ غوث اعظم کی اولاد، اس لیے نسبی طور پر یہ کہ چوچا کے سادات جیلانی اور قادری سے، مگر اتنے بڑے ولی اور شادی نہیں کی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے۔ بشر حافی جیسا ولی کہ جب تک آپ زندہ تھے بغداد کی سڑکوں پر جانوروں نے پیشاب پیخانہ نہیں کیا۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے جو بغیر چپل کے چلے، اس کو حافی کہتے ہیں۔ پوری زندگی آپ نے چپل جوتا نہیں پہنا، کیا تصور کہ اللہ نے بغیر چپل جوتا کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کی ضرورت اللہ نے آنکھ کے ساتھ بھیجا، کان کی ضرورت کان کے ساتھ بھیجا، زبان کی ضرورت زبان کے ساتھ بھیجا، لیکن جب جوتے کے ساتھ نہیں بھیجا ہے تو اس کا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر جوتے کی بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، یہ ان کا تصور۔ رہا سوال کپڑے کا تو میرے دوستو بغیر کپڑے کے بچہ آتا ہے، لیکن شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ ستر کو چھپانا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو آیا تھا تو بغیر کپڑوں کے، لیکن رسول اکرم و خدا کا حکم نازل ہوا کہ نہیں، شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے، تو اتنا چھپانا فرض ہے۔ اس لیے بہت سے بزرگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ مکمل کپڑا نہیں پہنتے اوپر سے نیچے تک، صرف سطر چھپا رہتا۔ تو سوال ہوا کہ نکاح اتنی بڑی سنت ہے اور اتنے بڑے بڑے ولی انہوں نے نکاح نہیں کیا، تو انہوں نے جواب دیا جب ان تک سوال آیا کہ بے شک نکاح سنت ہے، اور تمہیں یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ اللہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ ابھی ہم لوگ فرض میں لگے ہیں، جیسے ہی فرض سے فرصت ملے گی سنت بھی ادا کر لیں گے۔ پیارا جواب ہے، سمجھنے والوں کے لیے جواب ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ جو نکاح کر رہے ہیں سنت سمجھ کے ان کے حال کو دیکھیں، یہی ایک سنت انہیں ملی پوری زندگی؟ نہیں دوستو، اسی کو نبی نے فرمایا نکاح میری سنت، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے پھرا، نکاح سے نہیں کہا، میری سنت سے جو ہٹ جائے وہ میرا نہیں۔ تو نکاح کی محفلوں میں نکاح کرنے والا بھی اگر نبی کی دوسری سنتوں کو درکنار کر رہا ہے تو وہ نبی کا نہیں ہے۔ وہ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے نکاح کے وقت بھی اپنے دوسرے بھائی بہنوں کی نکاح کے بارے میں سوچتا رہے، وہ نبی کا۔ وہ جس کے گھر سے دوسری دلہنوں کے لیے جوڑا جاتا ہو وہ نبی کا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس 5 درہم کا ایک لباس تھا، ایک دلہن کا میرے پاس موجود تھا۔ جب مدینہ میں کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو وہ میرے گھر آ کے وہ مجھ سے لے جاتی تھی اور نکاح کے بعد واپس کر دیتی تھی۔ اس طرح 50 لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی، ایک نبی کے گھر سے یہ جوڑا جاتا ہے۔ تو دوسروں کی شادی میں حصہ لینا جو لے وہ نبی کا۔ نبی کی سنتیں بہت سی ہیں دوستو، نبی کی سنت ہے ایک دوسرے کا تعاون، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے حق بولو، سچ بولو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام سے بچو، یہ بھی تو نبی کا طریقہ ہے۔ حضور اسی کا اعلان نکاح کے موقع پر کر رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے پھر گیا وہ میرا ہے۔ دوستو صرف نعرہ لگانے سے ہم یہ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ ہم نبی والے ہیں، ہم صرف جلسے کر کے نہیں ثابت کر پائیں گے کہ ہم نبی والے ہیں۔ ہم جب نبی والے بنیں گے، جب نبی کے طریقے کو اپنائیں تب ہم سچے محمدی بنے گے، تب ہم اس رسول، اس محسن اعظم، اس شافع محشر کے سچے ماننے والے بنے گے۔ دوستو ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو، اس ڈرنے اور ڈرانے کے ماحول میں آؤ، نبی کا طریقہ تو اپنا لو۔ اس نبی نے کہا ہے کسی سے مت ڈرو، ڈرو تو صرف خدا سے ڈرو۔ یہی سارے اولیاء نے پیغام دیا۔ آج ڈر کے ماحول نے دنیا کی ترقی کو روک دیا،
کچھ لوگوں کی جیبیں بھر رہی ہیں، کچھ لوگ فاقے کے حال میں ہیں، خوف کا ماحول ایسا طاری ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا۔ آپ کے گھر میں بھی کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی محلے میں ڈرایا جاتا ہے، کبھی آپ کے شہر میں، کبھی ملک میں، دنیا کے کونے کونے میں ہر بڑا آدمی چھوٹے کو ڈراتے نظر آ رہا ہے۔ مگر نکاح کے ٹائم جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کی اسٹارٹنگ ہی اسی سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ساتھ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسان، اے مانو، اے منش، اے لوگو، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ جس سے ڈرا جائے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور اس سے اگر تم سچے طور پہ ڈرنا شروع کر دو تو محدث اعظم فرماتے ہیں، یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، شعر میں کہا یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، یہ میرے دوست اللہ سے ڈرو، ڈرو گے تو پھر تم پر کسی کا خوف نہیں چلے گا، تم پر کوئی خوف نہیں رہے گا۔ قرآن کی آیت بھی یہی کہی، تم پر کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ، تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ۔ دعوت دے رہے ہیں مودی صاحب، ڈر کے دیکھ، تو ایک بار آ تو ڈر تو کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا ہے خوف خدا، ہمیں فحش گانے نہیں سننا ہے خوف خدا، برے مناظر سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے خوف خدا ہے، زبان کو گالی سے بچانا ہے خوف خدا ہے، غیبت سے بچانا ہے خوف خدا۔ تو خدا سے ڈر کے دیکھ، ہر چیز تجھ سے ڈرنے لگے، تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ۔ اور میدان عمل میں آنے کی دعوت محدث اعظم بڑی خوبصورتی سے، کتنے اچھے انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دوستو تمہیں عروج پانا، بلندی پانا، اوج فردوس بری کی بات، فردوس بری جنت کا اعلیٰ مقام، اوج بلندی، ایسی بلندیاں مل جاتی ہیں۔ دنیا کی بلندی تو اس سے بہت چھوٹی ہے نا، یہ تو اپنے آپ ملے گی۔ اگر اس بلندی کے تم حقدار ہو جاؤ تو یہ بلندی تو پیچھے پیچھے آئے گی، مگر کیسے آئے گی؟ جب عمل کی دنیا میں آؤ گے، جب عمل کی تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لو گے۔ یہ دھات کی تلوار نہیں، یہ آتنک پھیلا سکتی ہے، یا کبھی آتنک کا بدلہ اس سے دیا جا سکتا ہے، ڈیفنس کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے دوستو ایک ایسی تلوار عمل کی تلوار ہوتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ عمل کی تلوار جب تم اپنے ہاتھ میں لے لو گے تمہیں بلندیاں اور عروج مل جائے گا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ، کچھ کر کے دیکھ، کچھ عمل کرو تو پھر دیکھو اپنی بلندی۔ آج محسن اعظم مشن کی ترقی عروج کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمارے ممبرز، یہ مشن پروار کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ اسی کچھ کو تو محدث اعظم نے کہا تھا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، اسی کچھ کام کرنے کو تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو۔ سارے بزرگوں کہ تم اقوال کو دیکھو گے، ان کے اتہاس کو پڑھو گے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرو۔ وہ حافظ ملت ہوں، مبارک پور سے حضور مفتی اعظم ہوں، بریلی شریف سے یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ زمین پر کام زمین میں آرام، زمین پر کام زمین میں آرام۔ اور انہی بزرگوں کا انسرن کرتے ہوئے محسن اعظم مشن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے، آؤ زمین پر کام کریں پھر قبروں میں آرام کریں۔
تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی، رب قدیر دھمتری کی اس برانچ کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے، اور محسن اعظم مشن اور وہ تمام ادارے، وہ تمام تنظیمیں جو دین، سنیت، قوم، ملت، وطن کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور ان کی خدمتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔